یہ شام سے مؤرخین ہسٹورین بھیجے گئے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ میدان کربلا کی ایک ایک خبر کو اپنے آقاؤں تک پہنچائیں. میدان کربلا میں 13 عدد تھے ہسٹورین. لیکن عجیب ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں لکھا کہ سرکار سید الشہداء جو اپنے ساتھ مختصر سا لشکر لے کر آئے تھے ان کے خیموں کی کتنی تعداد تھی. کوئی نہیں لکھ سکا. وجہ کیا تھی؟ پہلے آئیے میں آپ کے لیے واضح کر دوں، یہ جملہ پھر ادھر لے کے آتا ہوں. اس وقت پسر سعد کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہو سکتا ہے کربلا آئے ہیں، بہت سے لوگ آ کے ملحق ہو گئے ہوں گے، اس بات کا خوف تھا. اس زمانے میں 2 طرح سے پہچانا جاتا تھا کہ سامنے کا لشکر کتنی بڑی تعداد میں ہے. ایک کھانے کے ذریعے، اس زمانے میں میدان جنگ میں یہ جو اونٹ کیا مثلاً بھیڑیں ذبح کی جاتی تھیں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ کتنے آدمی اس وقت لشکر میں موجود ہیں. ایک اونٹ 10 آدمی کے برابر ہوتا تھا. تو مثلاً اگر 10 اونٹ کٹ رہے ہیں اس کے معنی کہ 100 آدمی ہیں. یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا پہچاننے کا. میدان کربلا میں آقا کے پاس ظاہری طور کے اوپر یہ صورتحال نہیں تھی، لہٰذا اس سے نہیں پہچان پا رہے تھے. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ خیمے کاؤنٹ کیے جاتے تھے. خیمے ایسے ہوتے تھے کہ جن خیموں میں 5 سے 7 افراد کے درمیان قیام کرتے. اگر خیمے پتہ چل گئے، مثلاً 10 خیمے لگے ہیں امام حسین کے علاوہ، اس کے معنی 70 آدمی ہیں. لیکن کسی ایک کو نہیں لکھنے کا موقع ملا، کوئی جان ہی نہیں پایا کہ آقا کے ان خیموں کی تعداد کتنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار لشکر جب آتا تھا اور پیغام بھجوایا جاتا تھا پسر سعد کو، تو یہ کہا جاتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کتنے لوگ ہیں، معلوم نہیں ہو پا رہا ہے. وہ گھبرا کے اور لشکر بھیجتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے ہیں ناکافی ہوں، لہٰذا اور دشمن کا لشکر آ رہا تھا. کیوں ایسا تھا کہ ان مورخین کو خیموں کو اچھا طریقہ کیا تھا خیمہ گننے کا؟ گھوڑے پر بیٹھ کے ایک طلایہ پھرتے تھے. یہ جو طلایہ پھرا جاتا تھا اس کا چکر لگایا جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کتنے خیمے ہیں. خیموں کے مطابق پھر افراد معین ہو جاتے تھے. کسی ایک بھی مؤرخ اور ہسٹورین کی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر امام حسین کے خیموں کی تعداد کو شمار کر سکے. وجہ یہ تھی جب بھی کہا جاتا تھا کہ جاؤ کاؤنٹ کر کے آؤ، وہ کہتے تھے ہم چلے تو جائیں لیکن وہاں پہ عباس موجود ہے. یہ وہ رعب ہے سرکار وفا کا، یہ دبدبا تھا سرکار وفا کا، ہمت نہیں تھی. 2 وجہ تھی جن کی دونوں وجہوں کو لکھا گیا ہے. ایک وجہ یہ تھی کہ صفین میں انہوں نے سرکار وفا کو دیکھا تھا، پتہ چل گیا کہ یہ سرکار وفا ہیں. صفین میں دیکھ چکے تھے شام والے، اور جو اسی انبار کے چاروں طرف رہنے والے عراقی تھے ان کو تو پتہ ہی تھا کہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے. لہٰذا ان کو خوف تھا تو سرکار وفا سے تھا، بے پناہ ڈر تھا. اور آئیے میں آپ کو یہ تاریخ لکھا ہے جملہ کہ لِأَنَّ هَيْبَةَ الْعَبَّاسِ عَلَيْهِمْ وَأَعْمَتْ عُيُونُهُمْ، سرکار وفا کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ یہ سامنے والے لشکر اندھے ہو گئے تھے. اعمت عیونہم، ان سب کی آنکھیں نابینا ہو گئی، دیکھ نہیں پاتے تھے. سرکار وفا کا اتنا جلال تھا، اتنا روب و دبدبا تھا. ایسی شخصیت اس میدان کربلا میں سرکار امیر المؤمنین کے وارث کے طور پر آئے ہیں.